سورہ الکہف 18 کی 18. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور تو ان کو جاگتا ہوا ہونے کا حساب لگائے گا. تو جب دیکھے گا تو تمہیں لگے گا وہ جاگ رہے ہیں اور وہ سہارے سے لیٹنے والی حالت میں ہیں، یعنی کوئی حصہ جو کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے، اور ان کو ہم دائیں جانب اور بائیں جانب پلٹتے رہتے ہیں. اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلانے والا ان کا کتا ہے. اگر تو طلوع ہو جائے ان کے اوپر، یعنی جھانک لے، دیکھ لے، تو ضرور ان سے فرار ہو کر لوٹ جائے گا، اور تو ضرور ان سے رعب، دہشت، ہیبت سے بھر جائے گا. سنا آپ نے؟ یہ لوگ جو ہیں ان کو اگر دیکھنے کی کوشش کرے گا کوئی تو بہت خوش ہو جائے گا. جی نہیں، ان کو دیکھیں گے اس کنڈیشن میں آپ تو ہیبت میں آ جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے. وہ پہلے مخاطب کون ہے؟ جی ان سے کہا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ یہ وہ لوگ جب ہی 18 کیا پڑھو 18 جو بھی پڑھو جاؤ پڑھو تو رہو، کیا لکھا ہوا ہے تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یعنی تو ان کو جاگتا ہوا ہونے کا حساب، یعنی آپ جب دیکھیں گے ان کو، فرض کریے سپوز اللہ کہے تو ان کو دیکھے گا تو جاگتا ہوا محسوس کرائے گا، اور وہ سارے سے لیٹے ہوئے حالت ایسے کو ٹیک لگائے لیٹے ہوئے، ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے. فرض کرے مطلب میں ایسے کہتے ہیں نا دیوار سے ٹیک لا کے یوں پاؤں پھیلا رہا ہوں، سپوز ایسا ہو جاؤں اس طرح لیٹے ہوئے، یعنی کوئی حصہ جو کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب پلٹتے رہتے ہیں. آپ مردہ کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں نا، مگر تھوڑی دیر بعد نہیں گھبرائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے تو حساب لے سو تھوڑی رہے، وہ جاگے ہوئے ہیں اور ان پہ عمر نہیں بڑھ رہی ہے. قرآن پہ بلیو نہیں ہے آپ کا، یقین کر رہا ہو؟ یہ پلٹ رہا ہے دائیں بائیں، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں. اور اگر تو طلوع ہو جائے، دیکھ لے، جھانک لے، تو ضرور اس سے فرار لوٹے گا. اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلائے والا ان کا کتا ہے. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں بازو پھیلانے والا ان کا کتا ہے. کتا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتے کو پہچانتے ہیں نا سب، ہے پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ اب یہ میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں کہ جو بھی وہ لوگ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے چوکٹ جو جملہ ہے، اور چوکٹ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بازو پھیلانے والا ان کا کتا ہے. قرآن مجید میں گائے کا، جانوروں کا، دمبے کا، پتہ نہیں بکرے کا، بہت سارے جانوروں، کھانے والے جانور، ویسے جانوروں کا ذکر کیا ہے. سورہ نور 24 اور 45 آیت، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ نے ہر دابہ جانور کو پانی سے تخلیق کیا. دابہ جانور کو کس سے؟ پانی سے تخلیق کیا. بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بطن پر چلتے ہیں. سانپ دیکھا آپ نے؟ بطن پہ چلتے ہیں، رینگتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. عربی میں ہے یہاں پر رجلین کہتے ہیں ٹانگیں، 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. عربی میں ہے وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، یعنی 2 ٹانگیں اور 4 ٹانگوں کا ذکر ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں.
یخلق اللہ ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اللہ تخلیق کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے کا قدرت رکھنے والا ہے. تو آپ یہ سمجھ جانور جتنے ہیں وہ ٹانگیں ان کی. تو یہ کون ہے کتا جس کے ہاتھ ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ہال میں سے پلیز بتائیں. کتا جس کے ہاتھ ہو ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ٹانگیں نہیں کہا میں نے، ہاتھ کہیں. ہاتھ، ٹانگیں تو کتے کی ہوتی ہے. ٹانگیں کتے کی ہیں 4 ٹانگیں. کتا جس کے ہاتھ کہہ رہا ہے، وہ لکھا عربی میں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے. ان کا کتا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، بازو پھیلایا ہوا ہے. ایک سیکنڈ، میں پوزیشن نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کیا کتے کی ہاتھ ہوتے ہیں؟ تو کتا نہیں ہے وہ، سمجھے نا، کتا نہیں ہے وہ. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ مگر وہ ان کا کتا ہے، ان کا کتا. تو وہ کون ہے؟ ان کا کتا کون ہے؟ کون بولا؟ نہیں بھابھی سوچ، نہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں، جتنے ہال میں بیٹھے سب جانتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتا نہیں ہے. لیکن ان میں سے کون ہے وہ؟ ٹھہر جا، ابھی پیچھے نہیں سنا. سوچے کون تھا، کون ہے وہ؟ سوچو. ان میں ساتھی ہے، ویری گڈ. مگر کون سا والا ساتھی؟ زور سے بولے. جو باہر گیا تھا، جو باہر گیا تھا وہ چوکٹ پہ، سمجھ رہے؟ وہ ان کا کتا ہے. اچھا اب میں یہ جو بات کہوں تو کہیں گے شیخ صاحب بڑی پتہ نہیں کیا. میں نے کہا اس کے پہلی بات تو اللہ نے بتا دی جانور کی ٹانگیں ہوتی ہیں. نمبر 1. کتا اللہ نے کس کانٹیکسٹ میں، کتا محاورے میں کس طرح استعمال ہوتا ہے لینگویج میں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ یقین کریں یہ جو میں پڑھوں گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. میں نے دیکھیے اردو لینگویج کے محاورے ہوتے ہیں، انگلش میں محاورے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ سمجھیں کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کو مختلف ویب سائٹ ڈکشنری میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. ویب سائٹ ڈکشنری میں 422/420 لکھ لیں. ویب سائٹ آپ دنیا کی ویب سائٹ ڈکشنری کوئی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں. میں جو بتا رہا ہوں جہاں میں نے پڑھا ہے ویب سائٹ ڈکشنری 422 اس کا وہ ہے پیج 1989 کی وہ پرنٹڈ ہے. اس کی میں انگریزی پڑھوں گا پھر اس کو اردو میں ہم ڈسکس کریں گے. اس میں لکھا ہے کتا، ڈاگ. لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے اے فیلو، اے فرینڈ، اے کمپینین ان جنرل. کتے کو کیا کہا جاتا ہے لینگویج میں؟ دوست، اصحابی. سن رہے ہیں آپ؟ کتے کو دوست، اصحابی، دوست، اصحابی اور فیلو، کمپینین. کتے کو لینگویج میں کہتے ہیں بعض دفعہ لینگویج میں. سمجھ گئے بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یہاں لکھا ہوا بتا رہا ہوں. اور ایک محاورہ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کی میں انگریزی پہلے پڑھوں پھر اردو میں میری ذرا غلطی ہو تو معافی. ایک جملہ بولتے ہیں انگریزی میں لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی. کتوں کو سوتا رہنے دو. اب یہاں کتے نہیں ہیں، یاد رکھو لینگویج میں بول رہے ہیں لوگوں کے لیے. لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی، کتوں کو لیٹا رہنے دو، سوتا ہوا لیٹا رہنے دو کتوں کو. کون کتے؟ کون ہیں؟ کیا کتے؟ لوگ جو کتوں سے مثال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ایڈیم. اب میں اس کو اردو بول رہا ہوں وہ بات نہیں آئے گی، لیکن انگریزی کے اندر جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو لوگ جب کچھ لوگ کسی اور لوگوں کے بارے میں، ایک گروپ ہے دوسرے گروپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ کتے ہیں، لوگوں کتے ہیں کو سوتا رہنے دو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹو ریفرین فرام ایکشن وچ وڈ آلٹر این ایگزسٹنگ سچویشن فار فیئر آف انفیوریبل ریزلٹ. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جس سچویشن میں ہم ہیں ان کو سوتا رہنے دو کتوں کو. اگر جس سچویشن میں ہم ہیں اگر ہم نے کچھ ان کو چھوٹو سے چھیڑا تو ہم ایک ڈفرینٹ سچویشن میں آ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ان کتوں کو سوتا رہنے دو. سمجھ گئے آپ؟ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا. لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی. اور پھر لکھا ٹو ریفرین فرام ایکشن which will alter an existing situation for a fear of unfavorable result. یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ان کو جگا دیا سوٹو سے، تو کیا ہوگا؟ unfavorable ایکشن ہو جائے گا.
تو اگر وہاں جھانک لیا کیا ہوگا؟ ہے اگر جھانکنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ تو وہاں کوئی نہیں جاتا، انہوں نے لوہے سے سیل کر دیا اس کو. تو لوہے سے وہ سیلڈ ہے، اوپر مسجد بنی ہوئی، نیچے وہ لوگ سب ہے، اور اللہ نے اس کے مال کو برکت کی ہوئی ہے. یہ ہے مسجد اقصی. آئیڈینٹیفائی ہوئی؟ کب بنی؟ کب بنی؟ اصحاب کہف کے زمانے میں. نیچے کون ہے؟ اصحابی. وہاں جا کے دیکھنا چاہو گے؟ نہیں چاہیں گے نا، کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا. بتانے کا مقصد تھا کہ ایک اللہ کے گھر ہے، اور ایک اللہ نے ایسے لوگوں کو وہاں بٹھا رکھا ہے اور بند کر دیا. یہ اس کی سیکنڈ مسجد کی پہچان ہے، مسجد اقصی جو برکت جس کو مال کو اڑ کو لے کے گیا. 18 کی 25 26 میں دونوں پڑھ دیتا ہوں. وہاں عربی میں لکھا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. وہ اصحابی جو تھے جو غار میں رہے تھے وہ 300 سال رہے، اور بڑھا دو 9. تو یہ بات بتا دی جب اللہ نے کہ وہ 300 اور زیادہ 9 رہے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے ان کے کہف پہ سے 300 سنین وَازْدَادُوا 9، یعنی 300 اور اس کے بعد 9 بڑھا دو. یہ اور آیت پوری پکی آیت یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر آگے ایک اور جملہ کہتا ہے، دوسری آیت قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. جب یہ بتا دیا پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ جانتا ہے وہ کتنا عرصے رہے؟ تو پتہ چلا وہ ابھی بھی ہیں. سمجھ گیا؟ 309 تو جب کہتے جب اٹھے تھے، اس کے بعد ابھی تک وہ ہیں. اب آپ اس کیف کو نیچے لے جائیں. اب سمجھے اوپر مسجد آ گئی تو پرچے کھولنے مسجد کے. یہ والی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے نا؟ اچھا دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بات سمجھا دوں میں آپ کو. چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی جگہ جو آگے بنی ہوئی ہے، یہ دیکھ چھوٹی سی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے یہ جو، اور یہ اس کے پیچھے جتنی ایکسپینشن ہوئی ہے. ایکچوئل مسجد کون سی ہے؟ وہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پلیز بتائیں. یہ ہاتھ اٹھائیں. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ چھوٹی سی جو ہے نا نیچے، یہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ان کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور پیچھے ساری ایکسپینشن ہے. وہ پوری کی پوری پیچھے پوری ایکسپینشن ہے. وہ جتنی بڑھتی جائے گی پیچھے، وہ چھوٹی سی جو آگے وہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ نظر آ رہا ہے اس پہ؟ اچھا اب یہ دیکھیں، اس کی میں نے آپ کے ساتھ بنایا مشرق بنایا. یہاں سے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ یوں جا رہا ہے، یوں دیکھیے ویسٹ بنا ہوا ہے، اور اوپر نارتھ ساؤتھ. تو امام جب یہاں کھڑا ہوتا ہے، جیسے میں اگر فرض کریے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو میں یوں اگر فرض کی یوں فیس کر رہا ہوں، ایسی بنی ہوئی نا کہ یہاں مسجد یوں پیچھے بنی آگے وہ امام کی، تو وہ ساؤتھ کو فیس کرے گا، جنوب کو. یعنی وہاں پر اگر آپ جا کے مدینہ میں جب نماز قائم کرتے ہیں، امام جب ہم یہاں تو مشرق سے مغرب میں جاتا ہے نا، وہاں جب پڑھتے ہیں آپ نماز مدینہ میں، امام جب کھڑا ہوا ہے وہاں پر اور نماز پڑھا رہا ہے، تو وہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، وہ ادھر سے میرے بائیں سے، اور وہ یوں اوپر سے اس کے ہوتا ہوا ادھر جاتا ہے، اور وہ امام یوں نماز پڑھ رہا تھا. کیونکہ اس کے وہ نارتھ ساؤتھ میں مکہ ہے، یعنی جنوب میں مکہ ہے، جنوب میں مکہ ہے. تو یہ واحد مسجد ہے جس کے نیچے کون ہے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت کیا ہوا ہے. اب دیکھیے کعبہ کو اللہ نے بنایا، وہ تو پتہ چل گیا آپ کو. یہ جو انسانوں نے جو مسجد بنائی ہے، اس کے لیے ایک عجیب بات بتائی اللہ نے، جس کو برکت کیا کہ اصحاب کہف ایک ایسے لوگ ہیں جن کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، نہ عجیب طرح زندہ کہہ سکتے، مگر عجیب قسم کے لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے سورہ کہف میں، جب ہی کہہ رہے ہیں آپ کیا جمعے سے جمعے پڑھتے رہنا ان کے بارے میں، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں. اور کہتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب ہمیں باتیں بتا رہے ہیں. اور آگے مسجد باقی سب تصویریں مسجد کی ہیں آپ بتانے کے لیے کس طرح میں جا رہا ہے سورج.
اور اندر کی تصویر سب وہی ہیں. اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے الکاف 18 کی 22 سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا. ان قریب وہ کہیں گے وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا سمجھ گئے نا باپ؟ ہاں. اور وہ کہیں گے وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا. اندازے ہیں غیب کے ساتھ. اور وہ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا. کہہ دے میرے رب ان کی تعداد گنتی کے ساتھ زیادہ جانتا ہے، وہ ان کو نہیں جانتے سوائے قلیل تھوڑوں کے. بس تم ان میں بحث نہ کرو سوائے بحث جو ظاہر ہے، اور تم ان کے بارے میں کسی ایک سے فتویٰ نہ مانگو، فتویٰ نہ لو. اب اللہ نے یہاں بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، کچھ لوگوں کو کہنا ہے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. پھر اللہ نے کہا وہ کہتے ہیں 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اب اس کے بعد جو ایک جملہ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، رجمم بالغیب. رجمم بالغیب اندازے ہیں غیب کے ساتھ، اندازے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی ایبسنٹ میں ایسے تک کے لگانا، سمجھ رہے بات؟ ایبسنٹ. اب اگر فرض کریے میں اس یہاں پہ جیم لگا ہوا عربی میں، دیکھے لکھا ہوا ہے جیم لگا ہوا ہے. عربی قرآن کون پڑھنا اچھا جانتا ہے یہاں پر؟ جیم کی کچھ معنی سمجھتا ہے کوئی؟ جیم کا مطلب ہوتا ہے یہاں رک سکتے ہیں آپ، یعنی یہاں پر روک سکتے ہیں اپنے آپ. 100% تو نہیں، جیسے روک سکتے ہیں، بات سے لوگ نہیں رک رہے، لیکن محمد شیخ رکیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا کتنے ہیں. آپ لوگ نہیں جانے کتنے ہیں وہ، تو میں رک گیا. رکنے کا ہے اسے جیم لگائے، رک سکتے ہیں یہاں. تو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اور وہ کہتے ہیں 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا. یہ اندازے غیب کے ساتھ رک جاؤ. کیا مطلب یہاں رکنے کا مطلب ہے؟ نہیں پہلے 3 تھے 4، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں 3 تھے اور 4 کا، 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتے ہیں بھائی؟ 3 تھے چوتھا کتا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. 5 تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا، یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا. کہتا ہے یہ اندازے غیب کے ساتھ ہے، اندازے ہیں غیب کے ساتھ. کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ اندازے لگا رہے ہیں غیب کے ساتھ، پتہ نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے کہا 3 تھے چوتھا کتا، تو یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو لوگوں کو؟ 3 تھے چوتھا کتا تھا تو 4 ہو سکتے ہیں. پھر کہا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. اللہ نے کہا یہ اندازے غیب کے ساتھ، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ فکر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر اسے جیم لگا دی، یعنی اوپر جو بات کہی یہ نہیں یہ ہو سکتا، تو جیم لگانا، یہ رک جاؤ. رکنے کا مطلب یہاں پر بات آدھی سمجھ لو کہ وہ نہیں ہو نہیں سکتا. اوپر جو بات بتائی وہ ہو نہیں سکتا. آگے کہا اور وہ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کیوں کہ اوپر جو ہے
وہ اندازے غیب کے ساتھ. سمجھ آ رہی بات کو؟ وہ اندازے غیب کے ساتھ. یہ آگے نہیں کہا قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ زیادہ جانتا ہے ان کی عدت کے بارے میں. ما یعلم الا قلیل، اور نہیں جانتے لوگ سوائے قلیل. قلیل لوگ میں جانتے ہیں. آج قلیل کون ہو گئے جو جان گئے ہیں؟ جان گئے تو قلیل ہیں آج. اور آگے کیا کہا؟ بس تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو سوائے بحث جو ظاہرہ بحث ہے، اور تم ان کے بارے میں کسی سے فتویٰ نہیں پوچھو. سب خاموش ہے اس کے بارے میں، بات ہی نہیں کر رہے. آپ یقین کریں کہ پہلی بات تو اگر فرض کریں وہ یہ اندازے میں یہی نہیں سمجھ پائیں گے کتنے، جب تک کہ آیت کی روح نہ آئے آپ نہیں بتا سکتے. اور میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے. میں نے آپ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. پہلے تو کتا اسٹیبلش ہوا کہ وہ انسان ہے، وہ تھا جو باہر گیا تھا، وہ وفادار تھا ان کا، انہی کا کتا ہے وہ ایک لینگویج میں استعمال کیا گیا. پھر 5 تھے، ان کا چھٹا کتا تھا. پھر اللہ کہا یہ اندازے غیب کے ساتھ رکو. اللہ کہہ رہا جی رکو، یہ غیب کے ساتھ اندازہ ہے. مگر آگے کہا اور وہ تھے 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. تو کتنے ہوئے صاحب کہف؟ صاحب کتنے ہوئے؟ 8. اور قلیل لوگ اللہ زیادہ جانتا ہے اور قلیل لوگ جانتے. صحیح ہے؟ تو یہ بھی بات سمجھنا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں بحث نہ کرو، بحث جو ظاہرہ بحث ہے. اور کسی سے فتویٰ نہیں پوچھو، اس کا فتویٰ بھی لو، منع کر دیا. تو زیادہ اس کا ذکر نہیں، وہ کہا جمعے سے جمعے پڑھو، بس جمعے کے جمعے پڑھتے رہو، بات نہیں کرو کسی سے کے بارے میں. ہیں؟ ہاں عربی پڑھتے ہیں. اب جناب یہ بھی ہو گیا. تو تین ہے نیچے. کتنے؟ 3 ہیں؟ 5 ہیں؟ 8 ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا الرٹ ہو جائیں. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے ذرا یہاں دیکھیے گا. یہ چیزیں میں نے کسی وجہ سے منگائی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ بتانا ہی چاہوں کہ اللہ کی آیت کی روح اور سچائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذرا سے اس کو توجہ سے دیکھے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. بغیر مطلب میں آپ کا صرف ذہن چلواؤں گا اور آپ سچائی کو پہنچ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ الاسراء 17:1 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. ہم نے اس کے ماحول کو برکت کر دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں. بے شک وہ سننے والا بصارت رکھنے والا ہے. یہ تو میں نے معنی کیے اور یہ اس کا ترجمہ. اب آپ تھوڑا سا جو لوگ، میں مجھ سے مخاطب ہوں جو اس آیت سے واقف نہیں ہے، جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں آیا کیا؟ آیا معراج. آیا نہیں آیا؟ آگے آپ بھی پہلے تو میں معراج آیا نا بھائی، ہلو آ گیا نا. اب تھوڑی سی دیر کے اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، ایک سائڈ پہ، آپ بھی اس سائڈ پہ کر دیں. اب آپ سنیں، میں جو پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیمانسٹریشن کروں گا، اس کو دیکھیں، میری طرف دیکھیں. آپ نیچے بعد میں دیکھیے، وہ کتاب وہی ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا، بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے گیا. ڈپارچر یعنی کہاں سے لے کے گیا؟ من المسجد الحرام. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مسجد الحرام. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرام، اور جا رہا ہے الی المسجد الاقصی، اقصی کی طرف. الی کہتے ہیں طرف، مسجد اقصی کی طرف لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں تک ہم نے جب پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں لے گیا. ڈپارچر ٹائم تھا، جانے کا ٹائم جو تھا وہ رات تھا. رات میں لے گیا مسجد حرام سے. ڈائریکشن کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی لے گیا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اوپر ابھی کہیں نہیں لے کے جائیں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد الاقصی رات میں لے گیا وہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کوئی مشکل بات ہے یہ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. اب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں، سب کے ذہنوں میں اس وقت مسجد اقصی جیروسلم میں،
ہاتھ اٹھائیے جو لوگ بتائیں جی، ہاتھ اٹھائے پلیز جو آپ سے مخاطب ہوں. آپ ہیں نا؟ آپ بتائیں، آپ کو معلوم ہے جیروسلم میں نا؟ یہ جن کو معلوم ہے ان سے بات، آپ کو معلوم ہے؟ آپ بھی نئے نا؟ آپ جو لوگ نئے ہیں ان سے پلیز غور. تو سارے ہم سب جانتے ہیں، ان سب کی بات ہو رہی جو آج تک سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی جیروسلم میں. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی کے ماحول دیکھے تو دیکھے، مسجد الاقصی جو ہے یہ یہاں سے لے کے گیا مسجد اقصی، اس کے ماحول کو برکت کر دیا. الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو ہم نے برکت کر دیا. یہ مسجد اقصی جو ہے اس کے ماحول کو الذی بارکنا حولہ، الذی وہی ذات ہے، ہم نے برکت کر دیا اس کو، ہم نے اس کو برکت کر دیا. یہ مسجد اقصی کیا ہو گئی؟ بابرکت ہو گئی. ہو گئی. اچھا اب ذرا واپس اس کہاں سے لے کے گیا تھا؟ مسجد حرام. یہ آپ کو ابھی بتا چوں مسجد حرام ابھی ہم نے ڈسکس کیے. ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. مسجد حرام کے اندر گھر ہے اللہ کا، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان والا بیت، بے شک پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کیا انسان کی، للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکم وہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ ہے یہ، اور ہدایت عالمین کے لیے. ہم نے پڑھی تھی مبارک ہے یہ. مسجد حرام جہاں کعبہ ہے وہ مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ ہے. اور یہ مسجد الاقصی کی طرف گیا، اس کو برکت کر دیا. مشکل سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد الاقصی جو ہم سمجھتے آ رہے ہیں، اور جو مسجد حرام مکہ میں ہے، جو مکہ میں مسجد حرام ہے وہاں پر مبارک آپ کو برکتیں نظر آ رہی ہیں. مسجد حرام کعبہ میں مکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ مسجد حرام برکت میں ہے، مبارک ہے، نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. جیروسلم میں جو مسجد ہے جس کو الاقصی کہتے ہیں، وہاں برکت نظر آ رہی جیسے مسجد حرام میں؟ بولیے آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. برکت ہے جیسے مسجد حرام میں؟ نہیں ہے نا؟ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے، کیونکہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام، اور اس مسجد حرام کو کہتا ہے ان والا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک. یہ مبارک جگہ ہے، وہ ہدی للعالمین، ہدایت کی جگہ ہے تمام جہانوں کے لیے، اس کو کہہ رہا ہے. لیکن جا رہا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی طرف لے جا رہا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو برکت کر رہا ہے. تو پتہ چلا جہاں وہ لے کے گیا اس مسجد اقصی کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ماحول کو برکت کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جیروسلم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد برکت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں میری بات. اسی طرح جیروسلم کی مسجد اگر برکت میں نہیں تو مسجد وہ ہو نہیں سکتی. تو کیا وہ برکت والی مسجد ہے؟ ہم اس کے ایڈریس، اس کا جو پتہ ہے اللہ نے دیا وہ ہے برکت. مسجد حرام کو برکت کیا، اور اس دوسری مسجد جو الاقصی لے کے جا رہا ہے اس کو برکت کیا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا ایڈریس، اس کا پتہ نام سے نہیں ہے، اس کے ماحول سے ہے. تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے ہیں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اپنے دماغ میں کہ مسجد حرام سے، مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہاں لے کے گیا تھا؟ کون سی وہ مسجد ہو سکتی ہے آج بھی جس کے ماحول کو برکت ایسی ہے جیسے اس کو ہے؟ جواب دیں. ہاتھ، ویری گڈ، تھینک یو، ہاتھ اٹھا لیا. آپ سوچیں، آپ سوچیں. نہیں آیا؟ دوبارہ سنیں. آپ دو ہاتھ، جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا نہیں، اب آپ نے ہاتھ سوچنا ہے کہ مسجد حرام مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کے ماحول کو برکت آج بھی ایسی ہے جیسے مسجد حرام کو برکت ہے. آپ کے آگے جواب دماغ میں نہیں آیا؟ آگے تو ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے. آپ کے آگے، آپ کے آگے ہے؟ نہیں، آپ کے دماغ میں کوئی ایسی مسجد آئی جس کے ماحول کو برکت ایسی جیسی ہے؟ نہیں آئی تو بتائیں. آپ کے آگے مسجد حرام پہچان تو نا کہاں پر ہے؟ برکت میں ہے. میں پیچھے بات کر رہا ہوں. اور جہاں لے کے جا رہا ہے اس کے ماحول کو بھی برکت ویسی جیسے یہاں ہے. آج بھی ایک ایگزسٹ کر رہی ہے مسجد. اگر دھیان میں آئے تو ہاتھ اٹھائیں گے آپ. سنیں میری بات، دیکھیں آج تک میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزرا جو جواب نہ دے سکا ہو. اب آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں، دوبارہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد حرام ایک ایسی مسجد ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ برکت میں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے کہ اور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے ماحول کو بھی برکت کر دیا.
اب آپ سوچیں کون سی وہ مسجد ہے جو مسجد حرام کے بعد ایک ایسی مسجد ہے جس کو بہول کو برکت آج بھی ہے، اور ایسی برکت ہے جیسے یہ ہے. کون آدمی اس دنیا میں ہے یہاں پر کہہ سکتے اس میں برکت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی؟ اور یقین کر لیں یہ دو ہی مسجد ہے برکت والی. پوری دنیا میں جتنی مساجد دیکھ لیں آپ ورلڈ میں، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبی جسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصیٰ کہہ رکھا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، اس کے ماحول کو برکت کر دیا. مدینہ منورہ ہو گیا، اس سے پہلے نہیں تھا. مدینہ منور ہو گیا، نور سے ہو گیا وہ، کیونکہ ان کو لے کے گیا تھا وہ. جروسلم کو منورہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کون ہے جروسلم کو منور کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں گئے تھے اور وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہا وہ جروسلم منور ہو گیا. وہاں تو یہ ہو رہا ہے ہو رہا نہیں ہو رہا. اچھا اب دیکھیے بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ کوئی بات ہے عجیب، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، میں مان رہا ہوں، لیکن لاجک لکھا ہوا ہے ایسے. دیکھیے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. مسجد حرام آپ جائیں اور اس کی پوری چاروں طرف جا کے دیوار دیکھیں، جتنی بڑی ہے وہ ہیوج میسو، اس پہ کہیں نہیں لکھا مسجد حرام. آپ جائیں مدینہ، اس پوری مسجد پہ چاروں طرف دیکھیں، کہیں نہیں لکھا مسجد نبوی. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو میرا کہنے کی بات ہے سارے مساجدوں کے نام ہے دنیا بھر میں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو. لیکن یہ واحد دو مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے. دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے. اور یقین کر لیں جو آدمی حج عمرے پہ گیا ہے اور جو مکہ مدینہ گیا ہے، وہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو محسوس کر سکتا ہے وہ کسی مسجد میں نہیں محسوس کر سکتا. یہ دوسری مسجد کی شناخت کی ہم نے. کیا کیا ہم نے؟ شناخت کی، آیات سے شناخت کی کہ ہم اسے مسجد نبوی کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات اپنے جو بندے کو لے گیا مسجد حرام سے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. اس کے ماحول کو برکت کر دیا. تو آج کے بعد سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے اس کے ماحول کو برکت ہے اور قیامت تک برکت رہے گی. اللہ کے گھر کو برکت ہے، برکت رہے گی. ایک پیج اور رہ گیا، ابھی ایک چیز رہ گئی، پیج 31 اور 32. اور جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یاسین پڑھوں گا. یاسین جس کو بھی کہتے ہیں اس کا ویٹ کرو. یاسین کو کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ دیکھیں وہ جو پتہ لگے کیوں کہا کہف کو پڑھنے، وہ دیکھ لیا کہف کو کیوں پڑھوا رہا ہے. اب سورہ یاسین کیوں پڑھوا رہے ہیں دیکھیں آپ. سورہ یاسین 30 سے اس کی 20 آیت. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور اقصی المدینہ سے ایک مرد کوشش کرتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. مدینہ اور اقصی وہ تھی مسجد اقصی، وہ کیا تھی؟ اب مدینہ اور یہ مدینہ الاقصی. مدینہ الاقصی کیا ہوا؟ کون بتائے گا؟ نہیں میں غور سنیں. اقصی المدینہ وہاں لکھا ہوا تھا مسجد الاقصی، یعنی مسجد جو اقصی ہے. اب یہاں یہ لکھا ہے مدینہ اقصی المدینہ. نو نہیں نہیں. دیکھیے اگر فرض کریے کسی کا نام پڑ جائے، وہ مسجد کا نام تھا مسجد اقصی، اگر میں کہوں اقصی المدینہ تو وہ تو مدینہ کی طرف بھیجا تھا انہوں نے، وہ جو تھے غار والے انہوں نے مدینہ کی طرف بھیجا تھا، اور ان کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ یہ اقصی المدینہ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہوں؟ جب مسجد اقصی کو آپ مسجد اقصی یا تو اقصی المدینہ کہتے ہیں یا مسجد اقصی کہتے ہیں. اگر آپ مسجد ڈیفائن کریں گے تو آپ مسجد اقصی کہیں گے، اور اگر میں کہوں اقصی المدینہ سمجھ جائیں گے لوگ یہ بات ہو رہی ہے اسی جگہ سے، اسی غار کے لوگوں کے اوپر اقصی المدینہ سے آیا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا؟ مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آپ کو؟ اب وہ اس کی پہچان بن گئی. تو قرآن میں آیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. اقصی المدینہ سے آیا تو، اور جو وہ لوگ جو تھے غار میں انہوں نے مدینہ کی طرف بھیجا تھا. وہ جو غار والے جو لوگ تھے وہ مدینہ میں نہیں تھے،
وہ کہیں مدینہ سے تھوڑی دور، یہ تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، ٹائم میں دور تھے، وہاں سے انہوں نے بھیجا تھا کہ دیکھ کھانا دیکھ کے آؤ مدینہ میں کیسا کھانا، مدینہ میں ذکر ہے، وہاں بھی مدینہ لکھا ہوا ہے. اب وہ اکثر مدینہ سے آئے تو اب وہ سمجھے مسجد اقصی سے آیا، اور اس نے آگے کہا اے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی. پھر ایک جگہ لکھا ہے سورہ القصص 28:20 وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. اور اقصی المدینہ سے ایک مرد کوشش کرتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک اعلیٰ مرتبے والے مجلس والے لوگ تیرے ساتھ امر کر رہے ہیں تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں، پس تو نکل جا، بے شک میں تیرے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. تو اقصی المدینہ سے 2 دفعہ قرآن میں آیا، قرآن میں اقصی المدینہ. تو مسجد اقصی کہاں ہے؟ مدینہ. اقصی المدینہ سمجھ رہے ہیں؟ اقصی المدینہ مدینہ اقصی. لوگوں نے یہاں مدینہ شہر کر رکھا ہے. المدینہ ہوتا ہے خاص مدینہ. اب لوگ شہر کر دیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں کی بات ہو رہی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ المدینہ میں نے نام رکھا ہے اس کا مدینہ. مدینہ ویسے نارملی عربی لینگویج میں ہر شہر کو مدینہ کہہ دیتے، مان لیا، لیکن خاص مدینہ جس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے اس کو تو آپ مدینہ رکھو کم سے کم. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اقصی المدینہ مسجد اقصی سے آیا وہ، اور انہوں نے آن کے ایک جگہ کہا کہ بھائی وہ لوگ ایسا سوچ رہے، اور ایک جگہ رسولوں کی اتباع کرو. تو یہ ایک بات آپ کو بتانی تھی مجھے، اور یہی بتانا تھا کہ اقصی المدینہ ہی بتا دی کہ مدینہ میں ہی اقصی ہے، کہیں اور نہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.